اللہ رب کائنات نے اس دنیا میں جہاں افراد کے معاملات میں فرق رکھا ہے، کسی کا مقام زیادہ، کسی کا مرتبہ زیادہ، کسی کا علم زیادہ، کسی کا حلم زیادہ، کسی کا حسن زیادہ اور کسی کا مال زیادہ، بالکل اسی انداز سے اللہ رب کائنات نے زمانوں کے اندر بھی تفاوت رکھا۔ رمضان المبارک وہی دن ہے، وہی رات ہے، لیکن فضیلت کے اندر فرق۔ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، وہی دن، وہی رات، وہی گرمی، وہی سردی، لیکن فرمایا کہ جتنے اعمال ان دنوں میں کیے گئے اللہ کو محبوب ہیں، وہ کسی اور دن میں کیے ہوئے محبوب نہیں۔ بالکل اسی انداز سے اللہ رب کائنات نے جگہوں کے اندر بھی فضیلتیں رکھی۔ زمین ساری ہی اللہ کی ہے اور ایک ساتھ ہی بنی ہے، لیکن اوورآل جو خیر بقاع الارض، جو زمین کے سب سے بہترین مقامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدها، وہ اس کی مسجدیں، اور سب سے بری جگہ اسواقها، وہ اس دنیا میں موجود بازار ہیں۔ اور ان فضیلتوں کے اندر بھی تفاوت، پھر ساری مسجدیں ہی افضل، لیکن ان میں بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا اور مسجد اقصی کا مقام اپنا ہی۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبت ہے، ایک منزلت ہے۔ اور یہ جو مقام اور مرتبے اللہ نے چیزوں کو دیے، انسان کو دیے، یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دیے۔ انسان کا جسم ایک ہی ہے، لیکن سر اس میں سے اشرف ترین۔ انسان کا جسم ایک ہی ہے، لیکن اس کا سر اشرف ترین۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ہماری دنیا کی مصیبتیں، ہماری دنیا کی ٹینشنیں، ہمارے دنیا کے حسد، ہمارے دنیا کے جھوٹے مقدمے، ہماری دنیا کے قبضے، ہماری دنیا میں لوگوں کے مال کی لوٹ کھسوٹ اور لوگوں کی چیزیں جو ہے وہ ہتھیانا، کس لیے؟ کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ بھائی ہم نے اس دنیا کو چلانے کے لیے اس ساری چیزوں کی تقسیم کی، ساری چیزیں ایک کو دے دی جاتی ہیں تو دوسرے کے حصے میں کیا آتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسان کے اس شر کو، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بڑا بہترین کلیہ دیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو فضیلت دی ہے، تم اس کا شکر ادا کرو، اور جو دوسروں کو دی ہے اس کے اوپر حسد نہ کرو۔ خیر، جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں بابرکت اور مقدس جو مسجدیں ہیں، وہ بیت المقدس، اس کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن خالص بیت المقدس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا اور تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو ساری لڑائی جھگڑا اور جو ہے وہ کوشش وہ بیت المقدس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ جو بیت المقدس ہے نا، یہ مبعث الانبیاء، جتنے اللہ نے نبی اس سرزمین میں بھیجے ہیں کسی سرزمین میں نہیں بھیجے۔
جناب ابراہیم کہ جن کی طرف یہودی بھی اپنی نسبت کریں، جن کی طرف عیسائی بھی اپنی نسبت کریں، جن کی طرف نسبت کا ہمارا بھی دعویٰ ہو، وہ جگہ ہے کہ جس طرف جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ اور سب سے افضل ترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب معراج کروائی گئی تو اللہ رب العالمین چاہتا تو معراج سیدھی بیت اللہ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن پہلے زمینی سفر کروا کر مسجد اقصی لایا گیا اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ مسجد یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑی جگہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بڑی تاریخی جگہ ہے، فیصل مسجد ہے، شاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، یہ آپ کی گرینڈ ماسک جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن میں ہے، کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، اگر ثواب کی نیت سے تم نے سفر کرنا ہے، اگر ثواب کی نیت سے تم نے کسی طرف جانا ہے تو وہ 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا میں لوگ اپنے مزعومہ من گھڑت مقدس مقامات کے لیے، ہمیں یہ چیز روز مرہ نظر آ جاتی ہے کہ میلوں دنوں ننگے پاؤں سفر کرتے، بھوکے سفر کرتے، کس لیے کہ شاید ہمیں اللہ کا قرب میسر آ جائے، شاید ہمیں اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم مانتے ہیں کہ وہ رب نہیں، لیکن ہم ان کو خوش کریں گے نا، یہ ہم سے پھر اللہ کو خوش کروا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کوئی جگہ کتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، مہنگی ہو سکتی ہے، وہاں لوگوں کا جمع غفیر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ثواب کی نیت سے تم نے سفر کرنا ہے تو 3 مسجدیں ہیں، یا وہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے، یا وہ بیت اللہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، یا پھر بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جب پوری کائنات بنی آخر اللہ رب العالمین کا بھی تو کوئی مرکز بنا ہی ہوگا نا، تو سب سے پہلا مرکز اس دنیا میں کون سا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول مسجد المسجد الحرام، جو سب سے پہلا اللہ کا گھر بنا وہ مسجد حرام بنا، بیت اللہ بنا۔ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے جو تعمیر کی تھی وہ جناب آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا؟ فرمایا مسجد الاقصی، پھر اس کے بعد جو دوسرا مرکز، جو دوسرا گھر اللہ کا بنا وہ مسجد اقصی بنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سنتن، 40 سال پہلے بیت اللہ جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا اور 40 سال بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ قبلۃ الاولی ہے، یہ قبلۃ الاولی ہے، پہلا قبلہ ہے کہ جس کی طرف ساری دنیا نماز پڑھتی رہی، اور یہ سب سے بڑھ کر بابرکت جگہ۔ کیسی بابرکت جگہ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک رات کا سفر کروایا۔ وہ مسجد اقصی کون سی؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ جگہ کہ جس جگہ اور جس کے ارد گرد ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، برکت کے علاوہ وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس کے متعلق آتا ہے کہ وَمَا فِيهِ مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ نَبِيٌّ أَوْ قَامَ فِيهِ مَلَكٌ، بیت المقدس وہ واحد ایسی جگہ ہے کہ جس کے چپے چپے پر، اس کے ذرے ذرے پر یا تو کسی نبی نے نماز پڑھی ہے یا وہاں فرشتے نے عبادت کی، اس کا ایک ذرہ بھی وہ نبیوں کے لمس سے اور ملائکہ کے لمس سے دور نہیں، بچا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بابرکت کتنی، بابرکت کتنی، جب جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو موت آئی
تو جناب موسیٰ نے اللہ سے ایک حسرت کی، ایک تمنا کا اظہار کیا. ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے نا، وصیتیں ہم بھی لکھتے ہیں، وصیتیں ہم بھی لکھتے ہیں، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کا حصہ بنتا ہے، فلاں کر دینا. لیکن جب جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو موت آئی، سأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو مجھے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے قریب ترین آئے. موسیٰ کتنی قریب موت چاہیے؟ رمیتم بحجر، اے اللہ میری قبر سے کوئی انسان کھڑا ہو کر یوں پتھر پھینکے نا تو وہ مسجد اقصی کے اندر جا کر گرے. اتنی بابرکت جگہ کہ انبیاء بھی وہاں اپنی موت اور اپنی قبر کو اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے. اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی، جیسے دنیا کے اندر، یہ دنیا ہمارا گھر ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو میرا پڑوسی ہو وہ اچھا ہو، میرا گھر بہترین جگہ پر ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مصیبت، کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کی کلفت، کسی قسم کی آزمائش نہ ہو. اور جو جگہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بابرکت بنائی گئی ہوں، وہاں کی خیر، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی رحمتوں کے کیا کہہ دیں. جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی خواہش کی، اور یہ کوئی چیز عجیب نہیں، ہمیں محدثین اور اسلاف کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جیسے ہمیں اپنے دنیا کے گھروں کی فکر ہوتی ہے نا کہ سوسائٹی اچھی ہو، یار لوگ اچھے ہونے چاہیے، یار پڑوسی اچھے ہونے چاہیے. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جہاں میری قبر ہو وہ جگہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس جگہ کے اندر جو ارد گرد لوگ ہوں وہ بھی موحد ہونے چاہیے. آخر وہ بھی تو پڑوس ہی ہے نا، وہ بھی تو پڑوس ہی ہے نا. تو بھائی جیسے ہمیں اپنی دنیا کے گھروں اور دنیا کے اڑوس پڑوس اور دنیا کی سوسائٹیوں کی فکر رہتی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ سے اپنی قبر بھی بابرکت جگہ پر مانگنی چاہیے، خیر والی جگہ پر مانگنی چاہیے. اللہ اکبر. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا دعا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. اے اللہ موتیں تو بے شمار ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت ہیں، لیکن اے اللہ جو شہید کی موت ہے نا وہ سب سے ممتاز ہے. اے اللہ عمر کو جب موت آئے تو شہادت والی آئے. یہیں پر اکتفا نہیں، وجعل موتی فی بلد رسولک، شہید ہی ہے جہاں بھی شہید ہو، مجھے شہادت کی موت چاہیے اور مدینے کے اندر چاہیے، نبی کے شہر کے اندر چاہیے. بسا اوقات صحابہ کہتے جناب عمر آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک تو آپ شہادت مانگتے ہیں، شہادت کے لیے تو بھائی آپ کو اب جزیرہ عرب چھوڑنا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا، عرب تو کب کا زیر نگیں آ گیا تھا، اب تو روم اور فارس اور آپ کا سندھ یہاں مہمات چل رہی تھی. اگر شہادت چاہیے تو جزیرہ عرب چھوڑنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ فی بلد رسولک. فرمایا کہ جو میری خواہش ہے، جو میری تمنا ہے، میں نے رب کے سامنے رکھ دی ہے. اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو رب کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے نا. یہ ایمان ہے کہ جو میری خواہش ہے وہ میں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دوں، اپنی ضرورت اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دوں. اب وہ کیسے پوری ہوگی، کب پوری ہوگی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا تو نہیں. تو خیر موضوع کیا تھا، بات کیا تھی کہ بابرکت جگہ پر قبر، بابرکت جگہ پر موت، یہ انبیاء کا اور صلحاء کا یہ وتیرہ رہا. اور تاریخی روایت ہی ہے کہ جناب موسیٰ کو موت کیسے آئی. جناب موسیٰ کہیں بیت المقدس کی طرف ہی آ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں کچھ لوگ قبر کھود رہے. موسیٰ نے کہا کہ بھائی خیریت ہے، کس کی قبر کھود رہے ہو؟ موسیٰ کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ فرشتے تھے، کہنے لگے اللہ کے ایک نیک انسان کی قبر. موسیٰ کہنے لگے اچھا، اگر یہ اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر ہے اور بابرکت جگہ پر بھی ہے تو کیا مجھے اس میں کچھ لیٹنے کی اجازت ہے؟ میں ذرا لیٹ کر دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبر کیسی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ لیٹے. جناب موسیٰ جیسے ہی لیٹے اوپر سے فرشتہ آ گیا کہ موسیٰ جس بندے کی قبر تھی، جس نیک بندے کا انتظار تھا وہ تو ہی ہے. اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں فوت ہو. تو مسجد اقصی یہ سرزمین انتہائی بابرکت سرزمین ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نحو 16 او 17 16 یا 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی. اللہ رب العالمین سے آخر التجا تھی، وہی ایک خواہش تھی کہ جو قبلہ ہے وہی ہونا چاہیے جو پہلے قبلہ تھا، جو پہلے قبلہ تھا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محمد، جو آپ بار بار اوپر ہماری طرف نظریں اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم آپ کے بار بار چہرے کا اٹھنا ہم دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں بار بار دعا کرتے ہیں، کیوں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ذرا صبر کریں، آپ کی دعا کو ہم ضرور قبول کریں. اس سے یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ دعا مانگنے کے بعد انسان کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، بلکہ دعا کے اندر استمرار اور تکرار قائم رکھنا چاہیے. اللہ سے مانگا نا، جب اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ سالوں تک ڈیلے ہو سکتی ہے، تو کیا میری اور آپ کی دعا ڈیلے ہونا ممکن نہیں ہے؟ ہم کیوں اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں اتنی جلدی دل چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ ہم کیوں اتنی جلدی جو ہے وہ جناب اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھلا لیتے ہیں؟ میرے بھائی، کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ اللہ کا معاملہ اور یہ اللہ کا نظام ہے. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی، آپ کی دعا اور آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم سے اوجل نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ اکبر. ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول افتنا فی بیت المقدس، ذرا بیت المقدس کے متعلق بتائیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کی. فرمایا ارض المحشر والمنشر، لوگوں نے جمع بھی اسی سرزمین پر ہونا ہے اور سب لوگوں کو اللہ نے کھڑا کر کے دوبارہ اسی جگہ پر جمع کرنا ہے. وہیں پر انتہا ہے اور دوبارہ ابتدا بھی اسی سرزمین سے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں تذاکرنا ونحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علمی مذاکرے میں مشغول تھے اور اللہ کے رسول بھی ایک طرف موجود تھے. ہم علمی مذاکرے میں موجود تھے. کیا مطلب علمی مذاکرہ؟ علمی مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے مسائل، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، میں نے کیا سنا، میں نے کیا پوچھا، اللہ کے رسول نے کیا بتایا، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا. تذاکرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی علمی مذاکرے کیا کرتے تھے آپس میں بیٹھ کر، اور اللہ کے رسول بھی وہاں ہوتے تھے. مذاکرہ کرتے کرتے بات آ گئی ایہما افضل، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بیت المقدس. بات یہاں آ کر پھنس گئی کہ بیت المقدس افضل ہے یا پھر اللہ کے رسول کی مسجد افضل ہے. پھر اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا. جب مذاکروں میں، مسائل میں، معاملات میں جب کہیں کوئی بات نہ بنتی ہو، جب کوئی بات پھنس جائے، تو ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، قول کی طرف مراجعت کریں. ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم مذاکرہ کر رہے تھے، آپ کی باتوں کو سمجھا رہے تھے، یاد کر رہے تھے، یہ بات آ کر پھنس گئی، بتائیں تو صحیح کہ کون سی جگہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فی، میری اس مسجد میں نماز بیت المقدس سے 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. لیکن کسی بندے کے ذہن میں آ جاتا نا یہ تو کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس تو نہیں ہوا، کیا 4 نمازیں اور کیا جو ہے اتنی بڑی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا وَلَنِعْمَ الْمُصَلِّي ہوا. یہ مت سمجھنا کہ جس نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اس کی قیمت، اس کا معیار یا اس کی نماز کم ہے. اور فرمایا اس مسجد کی یا اس مقام کی تم نے فضیلت پوچھی ہے نا کہ اس کا کمپیریزن کیا ہے مسجد نبوی سے. فرمایا کہ لَيُوشَكَنَّ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى بَيْتَ الْمَقْدَسِ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی انسان کے لیے اپنے جانور کی رسی کے بقدر زمین
وہ دنیا وما فیہا سے زیادہ عزیز تر ہوگی کہ انسان کو وہ زمین مل جائے جس زمین کے اندر وہ صرف بیٹھ سکے اور اسے بیت المقدس نظر آتی ہے. خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ایک طرف اور اتنی جگہ جس میں انسان لیٹ نہیں سکتا. جتنی جگہ پر ہم نے جانور باندھا ہوتا ہے، بکری باندھی ہوتی ہے، کتنی جگہ ہوتی ہے، بندہ بیٹھ ہی سکتا ہے، لیٹ تو نہیں سکتا. فرمایا اتنی جگہ بیت المقدس کے نزدیک انسان کے لیے ایک وقت آئے گا کہ دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگی. اللہ اکبر. جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے یہ مسجدیں بنائی. جب یہ مسجد بنائی بعد میں فارغ ہو گئے تو اللہ سے 3 سوال کیے، دعا کی، اللہ سے دعا کی. اور یہ بھی صلحاء کا وتیرہ ہے کہ ہم تو خیر کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں نا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا. لیکن انبیاء کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ اللہ کا کام کرتے تھے، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے. اے اللہ کر تو دیا، ایسے قبول کر لے. جب مسجد بنا لی تو اللہ سے کچھ دعائیں کی. کیا کی؟ حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ تو نے مجھے پوری دنیا پر حکومت دی ہے. یہ ہوائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، ہیں جی، یہ سب کچھ مسخر ہے میرے. یصادف حکمہ، یصادف حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ میری زبان سے، میری قلم سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو فیصلہ تیرے فیصلوں کے خلاف ہو جائے. ذرا تصور کریں، حکومت تو یہ ہے نا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. او ہم کون سی حکومتوں پر اترا رہے ہیں؟ کون سی طاقتوں پر ہمیں ناز ہے؟ اور کون سی وہ پاور ہے جو ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی؟ اور کون سی وہ چیز ہے جس نے ہمیں دنیا کے اندر فساد کرنے کے اوپر جو ہے وہ ہم تلے ہوئے؟ کہیں قتل ہے، کہیں غارت ہے، کہیں جھوٹے مقدمات ہیں، کہیں کرپشن ہے. اس لیے کہ میں طاقتور ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. میرے بھائیو، یہ حکومت نہیں بلکہ یہ شیطنت، یہ شیطانیت ہے. جن لوگوں کو حکومت رب نے دی اور قرآن نے ان کی حکومتوں کی وضاحت کی کہ وہ حکومتیں کیسی تھیں، وہ آسمانوں پر، وہ زمینوں پر، وہ ہواؤں پر، وہ چرند اور پرند پر، پہاڑوں کے مسخر. اور اللہ سے دعا کیا ہے؟ اے اللہ اتنی بڑی حکومت، اتنی پاور ہے، کہیں میری کوئی بات تیرے حکم کے خلاف نہ چلی جائے. میرے مولا مجھے یہ توفیق دے کے رکھنا. وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. اے اللہ ایک اور درخواست ہے، جیسی حکومت تو نے مجھے دی ہے نا، ہر چیز مسخر کر دی، یہ اب امتیاز میرا رہنا چاہیے، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دینا. اور تیسری، اے اللہ یہ جو میں نے تیرا گھر بنایا ہے نا، لا یأتی احد لا یرید الا الصلاۃ فی، جو صرف ٹور کرنے نہیں گیا، ٹور کرنے نہیں گیا، انجوائے کرنے نہیں، جو دنیا کے کسی کونے سے اس مسجد کی طرف اس نیت سے چلے کہ میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کروں. اے اللہ الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس انسان کو ایسے کر دینا جیسے اس کا آج ہی جنم ہوا. یہ جناب سلیمان نے دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع والی 2 باتیں تو اللہ نے کنفرم جناب سلیمان کی قبول کر لی. اور وَأَرْجُو أَن يَكُونَ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ، اور مجھ محمد کو امید ہے کہ رب نے سلیمان کی تیسری بات بھی رد نہیں کی ہو. شرط یہ ہے کہ انسان صرف وہاں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے، تو ہمیں بھی یہ دل کے اندر خواہش رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بیت المقدس کے اندر 2 رکعات نماز پڑھنے کی ہی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور جناب کعب احبار وہ کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کتنی عظیم جگہ ہے. ان اللہ ينظر الى بیت المقدس کل یوم مرتین، اللہ رب العالمین اس بیت المقدس کو ہر روز 2 مرتبہ نظر عنایت، نظر کرم اس بیت المقدس پر فرماتا ہے. جناب ابن عباس فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ زمین پر جنت کا ٹکڑا دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ، وہ بیت المقدس کو دیکھ لیا کرے. یہ جو بیت المقدس ہے من جنت الفردوس، اللہ نے یہ جنت الفردوس کا ٹکڑا زمین کے اوپر رکھا ہوا.
اگر تم چاہتے ہو نا جنت دیکھو تو بیت المقدس کو دیکھا کرو. اور آخری بات آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ان نجا الی بیت المقدس. میرے صحابہ جب تمہیں دنیا کے اندر فتنے اور شر اور معاملات حد سے گزر جائیں تو کوشش کرنا کہ بیت المقدس تک پہنچ جاؤ, بیت المقدس میں تمہیں نجات مل سکتی ہے. قال یا رسول اللہ فإن لم استطع, ہے اللہ کے رسول اگر میں بیت المقدس تک نہ پہنچ سکوں تو پھر کیا ہو؟ فرمایا فبذل مالک واحرز دینک, پھر تیرے پاس دنیا کا جو کچھ ہے اسے تو خرچ کر دینا لیکن اپنے دین کا سودا نہ کرنا. معلوم کیا ہوا کہ جب یہ دنیا کے فتنے بڑھ جائیں گے, قیامت نزدیک ہو جائے گی, تو انسان کے لیے اپنے دین کو سنبھالنا, دین پر عمل کرنا, دین پر قائم رہنا یہ انتہائی زیادہ مشکل ہو جائے. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی جو کچھ چیز تیرے پاس موجود ہے اسے خرچ کر دینا, اسے دے دینا, اپنا دین نہ دینا. اور آج ہم سب کچھ دے دیتے ہیں, دنیا کا مال نہیں دیتے. دین جاتا ہے جائے, ایمان جاتا ہے جائے. جو معاملات ہیں جہنم کی واضح, یوں کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح سزاؤں کی وعید ہیں, سب قبول ہیں. پتہ ہے کہ سود کھانے والے کا کم سے کم درجہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری ہے, لیکن سود سے باز نہیں آتے. معلوم ہے کہ کسی کے 1 انچ زمین ہم نے اگر ہتھیائی, کل قیامت کے دن یہ 7 زمینیں ہمارے گلے کے اندر موجود ہوں گی, لیکن قبضوں سے باز نہیں آتے. معلوم ہے کہ یہ دنیا کا مال و دولت جس کی ہم نے زکات نہ دی, کل اللہ رب العالمین اسے انتہائی زہریلے گنجے سانپ کی صورت میں ہمارے گلے کے اندر لٹکا دے گا. سب معلوم ہے لیکن ہم زکات نہیں دیتے. میرے بھائیوں, یہ معاملہ سراسر ایمان کے, مسلمانی کے, ایمانیت کے خلاف ہے. رسول اللہ کا سبق ہمیں کیا ہے کہ دنیا دے دینا, دین بچا لینا. لیکن آج ہم دین جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں لیکن دنیا ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ایمان عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. بیت المقدس کو ان یہود اور حنود اور شیاطین اور منافقین اس کے چنگل سے چھڑائے, ان کے ظلم سے آزاد کروائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہاں 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیت المقدس کو اسی طریقے سے امن, امان, خوبصورتی, بہترین ماحول جس انداز سے حرمین شریفین کا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کا یہی ماحول دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر صحیح بات سننے, سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.